دریائے دجلہ کے دونوں کناروں پر آباد الف لیلا کی شہرزاد کا شہر بغداد، خلیفہ ہارون رشید کا دون ترجمہ کا شہر، جہاں کتابیں لکھنے والوں کو ان کی کتابیں تول کر بطور سونا معاوضہ دیا جاتا تھا۔ یہ کہانی ہے دلکشا مسجدوں، وسیع کتب خانوں، عالیشان محلات، سرسبز باغات اور علم افروز مدرسوں کے شہر بغداد کی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ ہجرت کی اور اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی تو اس وقت شام، ایران، عراق اور مصر تاریکی اور جہالت میں ڈوبا ہوا تھا، لہٰذا مدینہ سے پھوٹتی ہوئی نور و ہدایت ان علاقوں میں پڑی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت تک مدینہ اسلام کا دارالخلافہ رہا۔ اس دور تک عراق، ایران کے بے شمار تاریخی شہر فتح ہوئے اور یہاں اسلام کا پرچم لہرا گیا، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد مسلمان حکومت و اقتدار کے لیے آپس میں ہی لڑ پڑے اور خلیفہ راشدین کے بعد بنو امیہ نے بادشاہت قائم کر لی۔ انہوں نے پوری اسلامی ریاست کی قیادت اپنے ہاتھوں میں لے لی۔ بنو امیہ نے دمشق کو اپنا دارالخلافہ بنایا اور 7 سالوں تک حکومت کی، لیکن عربوں کے قدیم عمومی اور ہاشمی جھگڑے نے زور پکڑ رکھا تھا اور دوسری طرف امام حسین علیہ السلام کی شہادت، اجمیوں کے خلاف غلط پالیسیوں اور اولاد علی پر بنو امیہ کے مظالم کی وجہ سے ایران اور عراق میں بغاوت پھوٹ پڑی۔ چنانچہ ابو العباس بن عبداللہ الصفا نے خلافت عباس کی بنیاد رکھی، جو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 5ویں پشت میں پوتا تھا۔ الصفا نے انبیوں کا قتل عام کیا اور اہل بیت اور اجمیوں کی حمایت کی۔ الصفا کے بعد بنو عباسیہ کے دوسرے سلطان المنصور کے زمانے میں خلافت مزید مضبوط ہو گئی، لہٰذا خلیفہ کسی ایسی سرزمین کی تلاش میں لگے جہاں اسلام کے نئے دارالخلافہ کی بنیاد رکھی جائے۔ خلیفہ عراق میں دجلہ فرات کے کنارے کسی زرخیز زمین کی تلاش میں تھے جو عرب کے ریگستان، صحرا اور بنجر زمینوں سے دور ہو، لہٰذا 145 ہجری میں المنصور نے دجلہ کے کنارے بغداد نامی سرزمین کو چنا اور یہاں اپنا تخت سجایا۔ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں قدیم زمانے میں پوت نامی دیوتا کی پوجا ہوا کرتی تھی، اس لیے اسے بغداد کہتے ہیں کہ جب خلیفہ منصور دارالخلافہ کی تلاش کرتا ہوا یہاں پہنچا تو اس وقت وہاں نستور فرقہ آباد تھا۔ یہاں کی مٹی دریائے دجلہ کے پانی کی وجہ سے زرخیز تھی۔ موسم گرما میں راتیں سرد اور موسم سرما میں خوشگوار ہوا کرتی تھی۔ امام طبری بیان کرتے ہیں کہ خلیفہ جس وقت بغداد کے راہبوں سے ملا تو انہوں نے کہا کہ ہماری پرانی کتابوں میں ایک پیشن گوئی لکھی ہوئی ہے کہ کسی زمانے میں نہر فرات اور دریائے دجلہ کے درمیان ایک شخص جس کا نام مقلاس ہوگا ایک شہر آباد کرے گا۔ خلیفہ نے کہا واللہ مقلاس میں ہی ہوں، اور انہوں نے بتایا کہ ان کی دایا بچپن میں انہیں اسی نام سے پکارا کرتی تھی۔ بغداد وہ قدیم سرزمین تھی جہاں قدیم بابل کے کھنڈرات موجود تھے۔ یہ وہی قیمتی سرزمین تھی جہاں سکندر اعظم نے بھی ایک شہر آباد کرنے کا خواب دیکھا تھا، مگر وہ ناکام رہا۔ بغداد اس عظیم ریاست کا حصہ تھا جہاں کبھی نمرود، بخت نصر اور شداد کی بادشاہت ہوا کرتی تھی، لیکن سرزمین کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہے اور وہ جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے۔ خلیفہ المنصور نے اپنے ہاتھوں سے اس شہر کی بنیاد رکھی اور اپنے اعلیٰ افسروں کو شہر کے انتظامات اور تعمیرات کے کام سونپے۔ بس یہ وہی دور تھا جہاں سے مسلمانوں کی عظیم سنہری دور کا آغاز ہوا اور بغداد اس دور کا مرکز بن کر سامنے آیا۔ شہر بغداد کی بنیاد گول دائرے کی شکل میں رکھی گئی۔ بادشاہ کا محل اس کے بالکل وسط یعنی درمیان میں تھا اور یوں یہ شہر ایک بڑا قلعہ معلوم ہوتا تھا۔ محل کے اوپر 80 گز اونچا ایک گنبد تعمیر کیا گیا تھا۔ یہ گنبد شہر کا تاج، بغداد کی علامت اور خلافت عباسیہ کی یادگار تھا۔ بغداد ایک خوابوں کا طلسماتی شہر معلوم ہوتا تھا۔ شاہی محل کے ارد گرد سونے کے درخت تھے جس کی ڈالیوں پر سنہری پرندوں کی نقش بنائے گئے تھے، ان میں جواہرات جڑے ہوئے تھے۔ بغداد کے کنارے دریائے دجلہ اور دریائے فرات بہتے تھے۔ دریا کے دونوں کناروں پر میلوں تک آمنے سامنے محل بنے ہوئے تھے۔ دریا کے کنارے پانی کی سطح تک سنگ مرمر کی سیڑھیاں بنی ہوئی تھیں۔ عباسی دور میں بغداد میں بے شمار عجائب گھر، ہسپتال، لائبریریاں اور مسجدیں تعمیر کی گئی تھیں۔
سلیمان علیہ السلام نے عراق میں ایک زندورد نامی ایک شہر بسایا تھا اور آپ علیہ السلام کے حکم سے جنہوں نے 5 آئینی دروازے بنائے تھے جسے اس شہر کے چاروں اطراف میں لگایا گیا تھا۔ ان دروازوں کی ساخت کو دیکھ کر ہی معلوم ہوتا تھا کہ یہ دروازے کسی انسانی ہاتھوں کے بنے ہوئے نہیں ہیں۔ خلیفہ المنصور نے یہ آہنی دروازے لا کر بغداد کی دیواروں میں لگا دیے تھے۔ تبری نے لکھا ہے کہ 300 ہجری تک یہ دروازے ویسے ہی موجود تھے۔ بغداد کسی عربی داستانوں کا افسانوی شہر معلوم ہوتا تھا جہاں وسط کی دیواروں پر ایسے گنبد بنے ہوئے تھے جن پر سونے کا پانی پھرا ہوا تھا۔ شہر میں گلیوں کا جال بچھا ہوا تھا، ہر ایک چوک میں مختلف گلیوں اور بازاروں کا رستہ کھلتا تھا۔ خلیفہ ہارون رشید کے دور میں بغداد شہر کی وہی حیثیت تھی جو 21ویں صدی میں واشنگٹن کی ہے۔ یہ شہر ایک علمی مرکز تھا جس کی سرحدیں ہندوستان اور تاتار سے بحر اوقیانوس پر ہسپانیوں کی سرحدوں تک پھیلی ہوئی تھی۔ ہارون رشید کے عہد میں کل ملک کا اخراج آج کے کل حساب سے 51 کروڑ 50 لاکھ روپے ماہانہ تھا۔ چین سے لے کر روم کے حکمران خلیفہ عباسیہ کو خراج دیتے تھے۔ شہر بغداد دولت اور ثروت سے مالا مال تھا۔ شہر کی کل آبادی 10 لاکھ سے زیادہ تھی۔